अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात के बाद जो सूरत हाल सामने आई है और उसमें एक अहम फ़ैसला अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है कि आबना हरमुज़ को जो है वहाँ पर नाकाबंदी की जाएगी, या जो फ़ैसला इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है उस पर बाज़ ममालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। चीन और बरतानिया की जानिब से भी इस हवाले से अपना वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखा गया है और बाज़ ममालिक की जानिब से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ये तमाम जो इश्यूज़ हैं इनको सिफारतकारी के ज़रिए ही हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की अमन के लिए जो सिफारती कोशिशें थी उनको सराहा भी जा रहा है और इस्लामाबाद के अंदर जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई उसको भी अगर हम ओवरऑल देखें तो बड़ी उसकी तारीफ़ भी की जा रही है और बराह रास्त जो दोनों फरीक थे उनका आमने सामने बैठना और मुज़ाकरात करना ये एक बड़ी कामयाबी भी करार दिया जा रहा है। इसी इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर और पाकिस्तान की अमरीका साबिक सफ़ीर सेनेटर शेरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। शेरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान है या उनका जो फ़ैसला है आबना हरमुज़ के हवाले से, आप समझती हैं कि ये दोबारा ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ेगा या तल्खियाँ जो हैं वो मज़ीद बढ़ती हुई आप देख रही हैं? देखिए, मैं समझती हूँ किसी हाल में अगर तलखी बढ़ी भी, जो आपके सामने है सूरत हाल सारी जी। तो तलखियाँ बढ़ी भी तो उनको जंग अजीम को भी दूसरी और पहली को मुज़ाकरात की मेज़ पर ही इख्तिताम पजीर होना पड़ा। और इस किस्म की जंगों में जो 21वीं सदी की हैं, आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान कब से जंग चल रही है। कभी ज्यादा होती है, कभी हल्की होती है, लेकिन खत्म नहीं होने का नाम लेती। तो आजकल की जंगों में और खास तौर से ये वाली जो जंग है, इसमें जो पूरे बड़े सगीर को अपने लपेट में ले चुकी थी और आगे दुनिया को भी ले सकती है, और उसके उस वक्त भी असरात नजर आ रहे थे, इम्कान नजर आ रहे थे कि इसके असरात दूररस होंगे और बहुत खतरनाक होंगे और कैटास्ट्रॉफिक होंगे। जी, तो ये भी इस जंग में किसी की ना जीत होनी है ना हार होनी है। और क्योंकि दोनों फरीक जो हैं वो एक दूसरे को अब उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी साख देख चुके हैं। अमेरिका की जाहिर दुनिया में सबसे बड़ी अस्करी साख है जी। और वो बढ़ाते चले जाएंगे और ऐसा हो सकता है कि वो और उसको अपनी अमल को, जंगी अमल को, अस्करी अमल को तेज करें। तो फिर ईरान ने भी कहा है कि हमारी जवाबी कार्रवाई में कोई कमी नहीं आएगी जी। तो देखिए, ये सूरत हाल किसी के लिए बेहतरी की नवीद नहीं लाता। ये हर किस्म की जंग, हर किस्म की तबाहकुन जंग मुज़ाकरात की मेज पर ही खत्म होती है और आजकल की जंगों को तो इसी तरह खत्म होना होता है। पाकिस्तान ने जो एक आपको स्पेस क्रिएट करके दी बड़ी तगोदो और अनथक मेहनत के साथ, वो मैं नहीं समझती एकदम कि हम उसे कहें कि ये ज़ाया हुई है। मैं समझती हूँ कि वो अभी तक अपने अपने कैपिटल्स में जाके देख रहे होंगे कि क्या ऑफर पे है और क्या उनकी वो कितना उनकी तरजीहात क्या हैं। तो इस सूरत हाल में थोड़ा सा सीज फायर को टाइम मिलने की ज़रूरत है और थी, और अभी भी मैं समझती हूँ सीज फायर को टाइम मिलना चाहिए। ये जो जंगजू दोनों की तरफ से बात की जा रही हो, खासतौर से अमेरिका की तरफ से, उसमें कुछ अगर ठहराव आए तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अब मैंने माजी में भी देखा है कि एक ज़माने में टॉक एंड फाइट का भी, यानी कि जंग भी होती रहे और बातचीत भी होती रहे, जैसे अफगानिस्तान में एक कोशिश की गई थी अमेरिका की तरफ से, नेटो की तरफ से। वो कभी किसी पाए तकमील तक नहीं पहुंची जिसमें आप समझ सकते हैं कि किसी के लिए सताइश का बायस होना। तो 20 साल वो जंग चलती रही, उसमें सब कुछ ट्राई कर लिया गया, लेकिन अमन जो है वो उसका कोई मुतबादिल नहीं, उसकी हुसूली, उसकी मतलब वो आखिरी अस्करी एक्शन तो आखिरी हल होता है, उसके बाद भी फिर मुज़ाकरात होने होते हैं। तो इस वक्त बेहतरी इसी में होगी कि
مذاکرات کی میز پر واپس آئیں. ایک دن میں تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. نیوکلیئر آپشن کی بھی جو بات کی جا رہی ہے, آپشن ایز اے نیوکلیئر انریچمنٹ جو ایران کی بات کی جا رہی تھی, وہ بھی جے سی پی او اے میں پہلے ان کے نیوکلیئر ڈیل میں اس کو 20 مہینے لگے تھے ڈسکشن میں, اور ایکسپرٹس نے جی بالکل. لیکن سینیٹر صاحبہ, یہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں شاید وہ پیش رفت سامنے نہیں آ سکی, لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں جتنی تلخیاں ہیں کہ ایران کی جو قیادت ہے ان کو شہید کیا گیا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ مذاکرات کے ایک راؤنڈ سے اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی. آپ سیدھا آپ جنگ کے بیچ کے فریقین کو, مطلب جسے کہتے ہیں ہاٹ وار کے بیچ میں سے آپ کمبیٹنٹس کو اٹھا کے ایک مذاکرات کی میز پہ لائے. کوئی اسپیس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ ایک دن ہم نے تو خیر نہیں کہا, پاکستان تو اس کو جو وقت دینے تیار ہے, بلکہ گزارش بھی یہی ہے کہ وقت دینا چاہیے اور اسپیس دینا چاہیے. اسپیس تو ہم نے فراہم کر دی, بہت فزیکل اور ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک, لیکن یہ بات تو ایک دن میں تو نہیں سیٹل ہوگی. ایک دن میں تو اس طرح کے فریقین کے درمیان وہ جسے کہتے ہیں برف پگھلتی ہے, وہ تو پہلے دن تو صرف گلے کی خراش کم ہوتی ہے جی. وہ تو یہ کتنے میں نے دیکھے ہیں, امن میں ہو, وار میں ہو, سیز فائر کی نوعیت چل رہی ہو, یہ تو کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک سیشن میں, چاہے وہ 21 گھنٹے کا ہو یا 20 گھنٹے کا ہو یا 2 گھنٹے کا, ایک سیشن میں تو کچھ نہیں طے ہو سکتا. سمٹری کی بات اگر ہو رہی ہے, یہ سمٹ بھی نہیں تھی, تو فریقین کو آپ بیچ میں سیز فائر کر کے لے آئے تھے اور ساری دنیا سانس روک کے بیٹھ گئی تھی. میں بار بار کہہ رہی تھی, سینٹ میں بھی میں نے کہا کہ دیکھیے اس کی ذمہ داری جو ہے, امن کی ذمہ داری فریقین پہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کی ترجیحات ہے, ان کی لیڈرشپ طے کرے گی, ان کا سیاسی سرمایہ کتنا کہاں لگنا ہے وہ طے کریں گے. لیکن سینیٹر صاحب, ہم یہاں ہی تک بات لا سکتے ہیں نا, بالکل, لیکن پھر لے جانے تیار ہیں. بالکل, یہ ابھی تک جتنا رول رہا ہے پاکستان کا, جس کی عالمی سطح پر تعریف بھی کی جا رہی ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر دوبارہ دونوں فریقین بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں مستقبل میں, تو دوبارہ پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ اور ہوسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا؟ کیوں نہیں تیار ہوگا؟ پاکستان نے بار بار کہا ہے کہ ہم ہر امن کی حصولی کے لیے بالکل تیار ہیں اور اپنا سارا اثر رسوخ وسائل استعمال کرنے تیار ہیں اور بروئے کار لانے تیار ہیں, لیوریج کرنے تیار ہیں, جو تو انہوں نے کیا. اب سانس تو لینے کا وقت ہونا چاہیے نا دونوں دارالخلافہ کو, واشنگٹن اور تہران کو. یہ تہران تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابھی فون بھی نہیں کر سکے بار بار واپس اپنے کیپٹل, کیونکہ یہاں ایک لائن کے لیے بھی فون تو کرنا پڑتا ہے, کتنے بھی آپ سینئر ہوں, کیونکہ وہاں کا ماحول اور ہوتا ہے اور ایک بند کمرے کا ماحول اور ہوتا ہے. یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے. اور صورتحال ایسی ہے کہ انہوں نے کہا ہم تو اب اسٹڈی کر رہے ہیں, اور جو بھی پس پردہ باتیں ہوئی ہیں وہ تو ابھی باہر بھی نہیں نکلی ہیں, نہ وہ ان کو نکلنا چاہیے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مذاکرات پاکستان کب بھی اور کسی وقت بھی ہوسٹ کرنے, میزبانی کے لیے تیار ہے, جگہ دینے کے لیے تیار ہے. اور جگہ سے مطلب یہ کہ اس کی حصولی کے لیے انتھک محنت کرنے کو تیار ہے, پہلے بھی کیا ہے اور پھر بھی کرنے تیار ہے. بالکل سینیٹر صاحب, جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے اور اس کے تحت جو طیارے بھیجے گئے ہیں سعودی عرب, اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب کا اہم دورہ بھی کریں گے. آپ یہ سعودی عرب اور پاکستان کے اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کس حد تک اہم دورہ ہوگا پی ایم کا؟ دیکھیے, سعودی عرب کا دورہ وقتاً فوقتاً پرائم منسٹر کرتے رہتے ہیں. زرداری صاحب نے بھی کیا. ہمارے جتنے بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کو مستقل انداز میں آج کل انگیج کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک تو ان کے ساتھ معاہدہ ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ ایک بہت بڑے پلیئر ہیں پورے گلف خطے میں, اور آپ کے ساتھ ایک خاص رشتہ بھی ہے, ڈیفنس کے آگے بھی خاص رشتہ ہے. وہ خادم حرمین شریفین ہیں, اور ان کو ان کا درجہ بھی پاکستان نے ان کو دیا ہوا ہے اس طرح کا کہ دونوں کی بھائی چارگی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. تو یہ صورتحال تو میں سمجھتی ہوں ایسے ہی رہے گی کہ
آنا جانا جاری رہنا چاہیے، ان کو مستقل اعتماد اور لوپ میں رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ دوسروں کو بھی ہمارے خارجہ وزیر ہیں، انہوں نے بہت تگ و دو کی، پرائم منسٹر شہباز شریف نے کی، اور آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تو بہت پیچھے کام کیا ہے، جن کا ان کو کریڈٹ تو ضرور مل رہا ہے، مگر عیاں نہیں ہو پا رہا کہ کتنی انہوں نے اس میں اپنی ذاتی سرمایہ استعمال کیا ہے، جی پولیٹیکل کیپٹل استعمال کیا ہے۔ زرداری صاحب نے بہت اس میں کندھا دیا ہے، اور ایون چیئرمین بلاول نے ہر وقت ہمیں کہا کہ میٹنگ میں جا تو رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے کوئی ایسی اونچ نیچ کی بات ہونے نہیں دینی ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا معاملہ بالکل۔ نہیں ہے۔ اچھا سینیٹر صاحبہ، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ جو زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا آپ نے ذکر بھی کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ایوان صدر میں بھی ان مذاکرات سے پہلے ملاقاتیں ہوئی تھیں، اہم اجلاس ہوئے تھے، آپ کے بھی ہم نے بین الاقوامی سطح پر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پر انٹرویوز دیکھے، بلاول صاحب کے بھی دیکھے، لیکن اس میں ایک نقطہ اگر آپ مناسب سمجھیں جواب دینا، تو وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ان مذاکرات میں یا اس دوران کہیں نظر نہیں آئی، جس کا آپ ذکر بھی کر رہی ہیں کہ زرداری صاحب نے کندھا دیا ہے، تو آپ کس حد تک سمجھتی ہیں کہ ان پٹ تھا، آن بورڈ تھی پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، ہم بالکل اگر چیئرمین بلاول اور میٹنگز میں بیٹھے ہیں اور زرداری صاحب اس کی میزبانی کر رہے ہیں تو ان پٹ اور کیا ہونا ہے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً جب تیزی سے چیزیں آگے چل رہی تھیں تو پرائم منسٹر نے فون پر بھی ان کو آگاہ کیا کہ کیا حالات ہیں اور جی اپڈیٹ کیا، تو میں اس بات کو تو ماننے تیار نہیں ہوں کہ پیپلز پارٹی نہیں ان میں انوالو تھی۔ اچھا ٹھیک ہے سینیٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے، اور یہ جو تنقید پیپلز پارٹی کے اوپر ہو رہی تھی، یا جو یہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ان مذاکرات کے دوران کہیں نظر نہیں آئی، تو اس حوالے سے بھی سینیٹر صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی کہ اس حوالے سے بلاول صاحب کا اور پریزیڈنٹ صاحب کا جو رول رہا، انہوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا، کندھا دیا، اہم اجلاس ہوئے، اس میں بھی یہ معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے تھے۔ پھر شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو کو کال کر کے اس حوالے سے آگاہ بھی کیا تھا اور اعتماد میں بھی لیا تھا۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہما بقائی صاحبہ میں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ہما صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام آباد کے اندر جو مذاکرات ہوئے، سب کی امیدیں تھیں کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی کہا گیا کہ تھوڑی بہت پیش رفت ضرور ہوئی ہے۔ معاملہ جو ہے وہ اگر ہم کمپیئر کریں چند روز قبل سے، تو کچھ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ضرور ہوا ہے، لیکن اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا فیصلہ ہے، جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی کی جائے گی، پھر جس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے بعض ممالک کی جانب سے، تو اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ جو تلخیاں ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئیں جس طرح توقع رکھی جا رہی تھی؟ دیکھیے، میرا خیال ہے جو بیسک پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ امریکہ کی یہ سوچ ہے کہ ایران سبمٹ کر دے اور تمام باتیں مان ٹھیک ہے۔ لے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ مجھے گارنٹیز بھی ملیں، اور سب سے زیادہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو سمجھیے اسٹریٹجک سوورینٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس پہ کوئی ضرب نہ لگے۔ اب فار ایگزامپل ٹھیک ہے۔ نیوکلیئرائزیشن پہ بھی ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے یو ایس کی کہ جی ہم زیرو انرچمنٹ ہو جائے۔ میرا نہیں خیال کہ زیرو انرچمنٹ کے لیے اب ایران تیار ہوگا، اور جس وقت نیگوسیشنز ہو رہی تھی اس وقت بھی ایران اپنی انرچمنٹ کم کرنے کے لیے تیار تھا نا، لیکن ظاہر ہے وہ موقع تو ہم نے جی کئی دفعہ لوز آؤٹ کیا نا، جے سی او پی میں لوز کیا، پھر ابھی جنیوا میں ٹیکنیکل لیولز پہ چلی گئی تھی ٹاکس، تب لوز کیا۔ تو اب ایران ڈیفینیٹلی اپنے لیے کوئی انشورنس، کوئی گارنٹی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ سب نہ ہو دوبارہ جو ہوا۔ اور اس میں جو نیوکلیئرائزیشن ہے اس میں تو بڑا میرا خیال ہے کہ جتنے بھی آپ نیوکلیئر ایکسپرٹ سے بات کریں وہ آپ سے کہیں گے کہ ایران جو ہے وہ چاہے گا کہ اس کا جو اب سٹیٹس ہو وہ تھریش ہولڈ نیوکلیئر سٹیٹ کا ہو، مطلب وہ نیوکلیئر سٹیٹ نہ بنے، وہ ایکسپلوژن نہ کرے، لیکن وہ اس کی قریب رہ کر اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سمجھے انشور کرنا چاہتا ہے۔
اگر ہم ایران کے پرسپیکٹیو، ظاہر ہے کہ یو ایس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے، کہ وہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکے، لیکن انٹرسٹنگلی اب جتنے بھی اسٹیٹمنٹس آئے ہیں کل کے بعد اور آج، اور ابھی جو آپ جس ڈیڈ لائن کی بھی بات کر رہے ہیں، ہمارا 7 o'clock ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی پھر وہ ہرمس میں کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیں گے یا کوئی ملٹری ایکشن کی طرف واپس آئیں گے، سب نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ہرمس کا میں نہیں لیکن نیویگیشن کا رائٹ سب چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی جی طاقت کا استعمال سے اس کا حصول نہیں چاہتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جے ڈی وینس نے اسلام آباد کے اندر پریس کانفرنس کی اور مختصر جب انہوں نے جب بات کی تھی تو اس میں جی اس میں ہرمس کا کوئی ذکر نہیں، میں ہما صاحب نہیں اس کا نہیں تھا بالکل، لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک پوسٹ کی تھی اس میں انہوں نے صرف ایک پوائنٹ مینشن کیا تھا جو کہ نیوکلیئر کے حوالے سے انہوں نے مینشن کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ ایران ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی صرف یہی ایک نقطہ ہے جس پر ڈیڈ لاک کہیں ہم کہ وہ برقرار ہے؟ دیکھیے بہت مشکل ہے بالکل سمجھیے کہ حتمی طور پر یہ کہنا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی دفعہ اپنا موقف بدلتے ہیں، اتنا زیادہ گراس ہاپ کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس طور ان نیگوسیشنز میں آگے بڑھیں گے۔ جتنی بھی اگر آپ ٹویٹر پہ فیڈز پڑھیں یا اگر آپ کی گفتگو ہو ان لوگوں سے جو زیادہ قریب تھے اس پروسیس کے، وہ بالکل واضح کہتے ہیں، بلکہ ایران سے تو سٹیٹمنٹ آیا کہ جی ہم we were inches away from an MOU کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، میمو آف انڈرسٹینڈنگ، اور پھر وہ صورتحال اس طور آگے نہیں بڑھی۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ امریکہ کے اندر اس جنگ کے چلتے رہنے کی کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے، ان کا کوئی ساتھی ٹرانس اٹلانٹک یورپ میں کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہر وقت وہ نیٹو کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اب تو پوپ بھی ان کے نشانے پر ہیں کیونکہ پوپ نے کہا کہ جنگ کی طرف نہ جائیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ اور ابھی جو انہوں نے 7 o'clock کی یہ کی ہے ڈیڈ لائن، آپ دیکھیے کہ اب کے کوئی پینک نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایران کی لاسٹ والی کی تھی تو تھوڑا سا ایلیمنٹ آف پینک تھا، لیکن اب کے کوئی پینک نہیں ہے۔ ایران نے اپنا سٹیٹمنٹ دے دیا، چائنا نے اپنا سٹیٹمنٹ دے دیا، رشیا بھی آپ کو پتہ ہے اس کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ جو اٹلی سے اور ٹرکی سے سٹیٹمنٹ آیا اس میں ایسا لگتا ہے کہ لوگ ایران کے موقف کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور آئسولیشن میں جا رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنی اس پشت پناہی کی وجہ سے اسرائیل کی، جس کا اب لوگوں کو کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی۔ انفیکٹ اب نہیں لیکن عمر صاحبہ یہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ جاری تھی، اس جنگ کے دوران سیز فائر ہونا، پھر مذاکرات کے میز پر بیٹھنا، یہ بھی تو ایک کامیابی ہے، لیکن ایک نقطہ جو اٹھایا جا رہا ہے کہ جتنی تلخیاں ہیں ان تلخیوں میں صرف ایک مذاکرات کے راؤنڈ سے یہ معاملہ حل ہونا شاید ممکن جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ درست ہے کہ جتنی تلخیاں ہیں تو ایک مذاکرات کے راؤنڈ سے شاید یہ نہ ہو سکے حل؟ آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، لیکن امید ہو چلی تھی کہ کوئی کسی قسم کا مثبت اشارہ آ جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بہت بیک اینڈ فورتھ ہوا تھا۔ اور میری گزارش ہے آپ سے کہ جو لوگ بالکل قریب ہیں اس ڈائیلاگ کے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہو گیا تھا، سب کچھ اگری ہو گیا تھا، اور پھر شاید کہا جا رہا ہے کہ زیادہ ڈیمانڈ آئی امریکہ کی طرف سے جس سے یہ فال آؤٹ ہوا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایران نے بھی تھوڑی سی سخت پوزیشن لی ہو، کیونکہ دیکھیے یہ بات تو طے ہے نا کہ ایران اس میز سے بغیر کچھ لیے نہیں اٹھے گا، اور ایران کو آپ نیوکلیئر ویپن سے تو روک رہے ہیں، ضرور روکیں، لیکن ایران کے پاس اس جنگ میں 2 چیزیں ہاتھ آئی ہیں۔ ایک یہ کہ باوجود کمزور ہونے کے وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے عسکری فرنٹ پر بھی اور اکنامک فرنٹ پہ بھی، اور انہوں نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا ہرمز بند کیجئے اور پھر دین ویٹ فار دا پین آن دا پمپ، یعنی پیٹرول کی پرائسز اتنی بڑھ جائیں گی کہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ ہرمز کو ویپنائز کرتے ہیں ایران، جو اس وقت ایران کر رہا ہے اپنی انشورنس کے لیے، تو پین صرف
जो जिसके साथ वो जंग में है उस तक महदूद नहीं रहता, वो पेन फिर जाता है, समझिए पूरी दुनिया में उसके असरात होते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड, ना यूरोप ठीक है, का लेकिन शुमार, ना कोई और बिल्कुल, मुल्क का। लेकिन हुमा साहिबा आपने देखा कि जब मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे और ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा था, तो उसी दौरान एक अहम खबर आई थी कि पाकिस्तान ने जो अपने तैयारे हैं वो सऊदी अरब भेजे हैं और अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। तो ये कितना एक अहम फैसला था और ये दौरा जो है इसको कितना अहम आप समझती हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान का जो किरदार है उसमें तो आपको पता है आज सारा दिन लोग फोन करते रहे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और जी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को। कौन सा दुनिया का कैपिटल है जिसकी आज उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं की है? जी तो ये बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान का किरदार भी अहम है और पाकिस्तान ने अपने लोगों को पाकिस्तान पे भरोसा भी है कि वो इस सूरत हाल को आगे ले जाएंगे। ये दौरा इसलिए अहम है जी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान टाइट रोप वॉकिंग करता है, ये एक बार फिर उसका इम्तहान है। ईरान जो है अच्छा वो जी फरमाइए। जी लेकिन आप समझती हैं कि जो अभी तक पाकिस्तान का रोल रहा है बड़ा बैलेंस्ड रहा है कि ईरान, सऊदी अरब और इवन अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, तो कोई मुल्क जो है वो नाराज़ नहीं है पाकिस्तान से और तारीफ भी की जा रही है, लेकिन ये बैलेंस्ड एक जो है वो बरकरार रखना मुमकिन होगा? अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान से नाराज नहीं है, अब सवाल ये है कि हाँ पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस तौर इस्तेमाल कर सके कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज कर दे जिस तरह उसने पहले किया था। आपको पता है कि चाइना ने जो रोल प्ले किया है बिहाइंड डोर्स, वो जिम्मेदार हुआ ईरान को निगोशिएटिंग टेबल पे लाने के। अभी भी हुर्मस के हवाले से सबसे ज्यादा जो सख्त स्टेटमेंट मैं समझती हूँ वो आया है, वो चाइना से ही आया है। चाइना, तो बिल्कुल इट इज आप देखिए कि जो बिल्कुल बैलेंस है ना, जो इक्वेशन है सुपर पावर्स की, अब वो एक से शायद जायद है। ये जो हम हर वक्त कहते थे ना कि ये नहीं है कि अमेरिका का डिक्लाइन हो गया है, बल्कि ये बात, ये बल्कि फरीद ज़करिया का जुमला है कि अमेरिका का डिक्लाइन नहीं हुआ, कई दीगर ताकतें सामने आ गई हैं। तो इस वक्त एक तो ईरान के साथ लोग खड़े हैं, इस वक्त ईरान के मौक़िफ़ को ठीक लोग है। सही समझते हैं क्योंकि वहां से एक जंग ईरान पर थोपी गई। और देखिए ये बात तो तय है ना कि गजा की जो खामोशी थी उसकी वजह से आज ईरान के साथ ये जो मुस्लिम वर्ल्ड की, जो यूरोपियन चलिए कंट्रीज की मुजरिमाना कातिलाना खामोशी थी गजा में, जो कुछ हो रहा था उसके नतीजे में आज ये जंग पूरी दुनिया भुगत रही है और तीसरी जंग के बारे में बात, तीसरी आलमी जंग के बारे में बात हो रही है। अब ये बात खुल के सामने आ रही है ठीक है। ना। और उससे हुआ क्या, जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये सब तो कागज के टुकड़े बन गए। अगर ये सब कागज के टुकड़े हैं तो फिर राइट ऑफ नेविगेशन, लॉज ऑफ द सी, वो भी तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर है ना जी। अगर आपने एक जगह बिल्कुल उनका इंस्टीट्यूशंस का मजाक उड़ाया है तो आप सिलेक्टिवली दूसरी जगह उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकलिए। नाज़रीन, हुमा बकाई साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो बयानात चीन और इवन बरतानिया की जानिब से आए हैं और बाज़ ममालिक इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि ये मामला सिफारतकारी के ज़रिए जो है वो हल किया जाना चाहिए। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात और इस वक्त जो जंग की सूरत हाल या अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हैं उस हवाले से शेरी रहमान साहिबा और हुमा बकाई साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक और अहम इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे जो सिंध के इलाके मीरपुर ख़ास में मेडिकल की स्टूडेंट की जो मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि मेडिकल के थर्ड ईयर की जो स्टूडेंट फहमीदा लिगारी साहिबा थी, उन्होंने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की है और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो उसी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं या जो इंतज़ामिया है उन्हीं के ऊपर सवालात भी उठाए
اٹھائے جا رہے ہیں۔ FIR جو ہے اس حوالے سے درج ہو چکی ہے، ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات بھی جاری ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو میرپور خاص ہی میں جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اس سے قبل بھی کچھ اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں، اور پھر سندھ یونیورسٹی اور لاڑکانہ کے اندر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے اندر بھی اس طرح کا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ماضی میں پیش آ چکا ہے، اور ماضی میں اس طرح کے یونیورسٹیز کے اندر جو افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں اس پر احتجاج بھی ہوئے، سوالات بھی اٹھائے گئے، اور اب میرپور خاص کے اندر جو فہمیدہ لغاری کا یہ واقعہ پیش آیا ہے اس پر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ فہمیدہ لغاری کے جو والد ہیں انتظار صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جو حقائق ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو اس وقت تک خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے، حقائق ہیں کیا؟ انتظار صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے تو اس وقت جو پولیس کا موقف سامنے آ رہا ہے اور جو اس وقت ایک ملزم گرفتار بھی ہوا ہے، فہمیدہ لغاری صاحبہ کے حوالے سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اصل کیا ایشوز تھے جو ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے نہیں آ سکے؟ کتنی مرتبہ آپ انتظامیہ کے پاس گئے تھے، کمپلینٹ کی، جس کی کوئی داد رسی نہیں ہوئی؟ وہیں میں نے وائس چانسلر ہے یہاں پہ کے پاس میں گیا تھا شروع میں 15 دن پہلے، وہاں شکایت کی، وہ آپس میں کوئی غلط کا مسئلہ تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے جب مجھے پتہ چلا کوئی عابد لغاری بھی اس میں انوالو ہے، اور اپنا سر عبداللہ اور ایک عبدالرحمان ٹھیک ہے، تھے 3rd ایئر کے۔ ہلو سر؟ جی سر، جی میں سن رہا ہوں۔ ہاں، وہ بھی انوالو ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ میں بھاگا، پھر میں ڈیلی جا رہا تھا ان کے پاس، سارا دن میڈیکل کالج میں بیٹھا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں وائس چانسلر کو سب کو شکایت دوبارہ میں نے کی، میری بیٹی الگ شکایت کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جتنی ہم نے شکایت کی تو الٹا جو اس کو جو ہے اور انہوں نے پریشرائز کر دیا سر۔ اچھا، اب بچی میری سر ماشاءاللہ ٹاپر تھی سر، 6 کلاس سے لے کے انٹر تک اس نے جب کیا تو وہ ٹافیاں لگی ہوئی ساری 1st کلاس۔ میں نے بولا ابو میں جب 2nd کلاس آئی تو میں چھوڑ دوں گی پڑھائی، مجھے کرنی ہے تو 1st کلاس لے دیں۔ ٹھیک ہے، نہیں لیکن انتظار صاحب اوور آل بطور والد وہ آپ سے کیا شکایات کرتی تھیں، کیا بتاتی تھیں جس کے بعد آپ یونیورسٹی؟ جیسے ہوتا ہے بلیک میلنگ، وہ جو عابد جو سر تھا وہ بلیک میل کرے آپ پیسے، تو ہم کہنا کہتے سر 20 لاکھ روپے دے رہے، سالانہ فیس دے رہے تھے جو ان کی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ہراساں کرتا تھا میری بچی کو، کیا پھر پتہ چلا اور لڑکیوں کو بھی کرتا تھا، 50,000 دو 20,000 تو میں پیڈ کرا دوں گا، یہاں سے لمس سے جانچوروں سے، یہ سب میرے ہاتھ میں عمارت کا جو ہوتا ہے ایسا ایموشنل بلیک میل کرنا، وہ اس کا کام تھا، ہراساں کرتا تھا بچیوں کو۔ تو اوور آل آپ کتنی مرتبہ گئے تھے شکایت کر کے؟ مطلب میں تو اتنا جو محمد میڈیکل چلے جاتا تھا اتنا کوئی اور والدین نہیں جاتے تھے۔ اچھا، اور کوئی تحریری طور پر بھی شکایت آپ نے درج کی تھی؟ جی، تحریری طور پر بھی، ریٹن میں بھی؟ وہ وائس چانسلر کو وہ بھی دی بھی تحریری پر۔ اچھا، ہمیں ایسے مطمئن کرتے تھے، وہ ایسے ہاتھ لگا کے میرے سر پر، وہ بولا آپ کی بچے ہیں، میرے گھر میں بچے ہیں، ہم بچوں میں بات چال کرتے ہیں، ہم اس کی یہ کریں گے، تحقیقات کریں گے، یہ کریں گے۔ اچھا، لیکن انصار صاحب آپ کے پاس یہ جتنی شکایتیں فہمیدہ صاحبہ نے کی، آپ کی بیٹی نے کی، اور جو آپ بتا رہے ہیں، اس کے کوئی شواہد آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میسیجز، کوئی موبائل، کوئی کالز وغیرہ ایسے کوئی شواہد ہیں؟ وہ موبائل ہے اپنے ابھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے، جس میں وائس چانسلر جو تھی وہ لیڈیز تھی، چانسلر کی وائف تھی۔ ٹھیک ہے، سوری پرنسپل کی اوکے، اور جو وائف تھی وہ وائس پرنسپل تھی، وہ میری بیٹی سے کافی کلوز، تو وہ ساری جو اس کو اس نے کی ہے اپنا واٹس ایپ پہ یا جو بھی جو ہے شکایت، وہ موبائل پہ بھی، موبائل پولیس کسٹڈی میں ہے، تو اس میں ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ اچھا، لیکن یہ جب افسوسناک واقعہ پیش آیا انصار صاحب، اس سے پہلے کوئی بیٹی نے آپ سے بات کی ہو، گھر میں کسی سے بات کی ہو، یا وہ پریشان تھی، کوئی اس طرح کی کوئی بات تھی، صورتحال تھی؟ جی، وہ پریشان تو بالکل تھی۔ جب شروع میں ہوا تو مجھے بولا گرلس تنگ کرے، پھر میں جاؤں شکایت کروں، بولا اب وہ گرلس سے ہم بن گئی، اب چھوڑ دو، اب آپ چھوڑ دو، ہم گرلس کا مسئلہ ہم بن جائیں گے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، گرلس سے آپس میں، اب وہ گرلس آپس میں ہی ہوتی ہے نا، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک وہ جیلیسی ہوتی ہے۔ تو میں بھی گریجویٹ ہوں یونیورسٹی کا، میں کیا ہوا میں نے، تو یہ ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، ابھی شاید آج کل کمپٹیشن زیادہ ہے۔ میں نے کہا اس ٹائپ کا کوئی یہ جیلیسی والا چکر ہے۔ اس کے بعد جب یہ انوالویشن ہوئی، اس کے ٹیچر اور یہ انوالو ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر میں جو ہے پھر میں نے تحریری اپلیکیشن ہے، پھر بولنا
जो हायर अथॉरिटी उनको मैंने बोला जी। प्रिंसिपल यही होते हैं सर जो कॉलेज चला रहे होते हैं, हाँ। उनको भी सर मैंने बोला तो उसका अजाला नहीं हुआ, तो उल्टा जो है हमारा और उसको नुकसान ही दिया। फिर जब वो बच्ची बेचारी आखिरी दिन जो मंगल को गई ट्यूसडे को, उसको और ज्यादा उन्होंने प्रेशराइज किया। 4 बजे आके वो लेट गई, जो हमसे किससे बात ही नहीं कर रही थी। तो फिर जो है मैंने कहा बेटा कोई मसला है, बोला नहीं, इसको पता नहीं क्या है, इन्होंने प्रेशराइज करा। जो वो रात सारी वो नमाज में तहज्जुद में पड़ी रही, और मेरी छोटी बच्ची को उसने जो है जिसके इंटरव्यू आ रहे थे, पर मैं एक वो बेचारी ड्रिपें लगी हुई, अभी तक तबीयत सही नहीं है उसकी। उसको बोली भी अपनी बहन को कि मेरा मुकदमा आप लड़ना, मेरे को ये मामन मेडिकल वाले मेरे को मार देंगे, मेरा मुकदमा आप लड़ना। वो फर्स्ट ईयर में बच्ची पढ़ रही है। चलें ठीक है। इंतज़ार साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, जो हमीदा के वालिद हैं उनकी आपने गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो पुलिस तहकीकात कर रही है उसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। SSP मीरपुर ख़ास सैयद फ़िज़ा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। SSP साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त जो फ़हमीदा लेगारी साहिबा के केस की तहकीकात हो रही है, मैं जानना चाहूँगा कि उसमें अभी तक क्या कुछ सामने आया है, क्या पेश रफ्त हुई है? जी, इसमें 2 मुल्ज़मान जो हैं, जिसमें से एक मरकज़ी मुल्ज़िम है आबिद लगारी, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा उसका एक दूसरा एसोसिएट मुल्ज़िम है, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, और दोनों रिमांड पे हैं और दोनों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के टेक्निकल और डिजिटल जो एविडेंसेस हैं वो भी हम ले रहे हैं। उसके अलावा जो दोनों मुल्ज़मान से हमारी इंटरोगेशन भी चल रही है, उसमें से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हमारी प्रोसेस में है और इंशाअल्लाह जल्दी कंप्लीट कर देंगे। अच्छा फ़िज़ा साहब, लेकिन आप समझते हैं कि ये मामला, ये तहकीकात का दायरा जो है ये वसी हो सकता है? जो 2 मुल्ज़मान जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उस हवाले से भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। जी नहीं, हम इसके हर पहलू पे इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और करेंगे भी, और इसका दायरा जितना वसी हो सकता है, जहाँ जहाँ पे भी इसकी रेलेवेंसी होगी तो वहाँ तक जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन जाएगी, और यकीनन यहीं तक ये नहीं होगी और इसका दायरा वसी होता जाए। अच्छा फ़िज़ा साहब, ये भी बताइएगा कि अभी आपसे पहले हमारी फ़हमीदा के वालिद से गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने मोबाइल के हवाले से भी हमें बताया कि वो पुलिस के पास है। तो क्या आपके लिए ये मुमकिन होगा कि ये बता सकें कि अभी तक तहकीकात में या उस मोबाइल से क्या कुछ सामने आ चुका है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन वो इब्तिदाई मराहिल में है, तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने कोरोबोरेट करनी है, बहुत सारे एविडेंसेस हमने कलेक्ट करने हैं। तो मैं माजरत चाहूँगा कि इस वक्त में आपको शायद वो कुछ ना बता पाऊँ जो कुछ आप चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया फ़िज़ा साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, पुलिस का जो मौक़िफ़ था वो आपने सुना। इस वक्त तहकीकात जो है वो जारी है। प्रोफेसर सईद रज़ी मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये जो फ़हमीदा लेगारी साहिबा के हवाले से मुख्तलिफ़ जो ख़बरें आ रही हैं, जो स्टूडेंट थी मेडिकल की, उस हवाले से अब उनके वालिदैन, उनकी फ़ैमिली का एक मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ कुछ और जो ख़बरें सोशल मीडिया पर भी हमने देखी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, हक़ाइक़ हैं क्या जो उनके वालिदैन क्लेम कर रहे हैं? किस हद तक आप समझते हैं कि जो ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं उनमें सदाकत है? तो हमारे यहाँ मेंटरिंग सेशन होता है हर 1 से 2 बजे तक। ठीक है। तो उसमें उन्होंने कुछ कंसर्न शो किए थे कि मैं परेशान हूँ और ये है, और वो क्लास की गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव थी, रही थी पहले, बाद में रिजाइन कर दिया उन्होंने। तो उसमें उन्होंने कहा कि कुछ स्टूडेंट जो है मुझे तंग करते हैं और बात नहीं मेरी मानते। तो उसमें हमने हमारे मेंटोर जो उनके थी उनकी मेंटोर जो, उन्होंने उनको काफी काउंसल भी किया और समझाया भी, मगर वो सेंसिटिव काफी थी और ऐसी बातों में काफी परेशान हो जाती थी जिसमें आम बच्चे नहीं होते थे। तो बहरहाल फिर भी तो पिछले लास्ट फ्राइडे को उनके फादर ने आके प्रिंसिपल से मुलाकात की जी, और कहा कि हमें जो है वो शिकायतें, कुछ मिसाल के तौर पे एक टीचर उनसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, कर्ज के तौर पे, तो विच वॉज वेरी अनअप्रोप्रिएट। तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि आप लिख के दे दें ताकि मैं अभी कमेटी बना के उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करा दूं और इस मसले को सॉल्व करें। तो उन्होंने कहा मैं अभी देता हूँ। फिर वो बाहर गए, फिर वो चले गए घर और उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी। ठीक है। प्रिंसिपल साहब ने मुझसे जिक्र किया तो मैंने कही तो बहुत सीरियस बात है,
آپ ویسے ہی کمیٹی بنا دیں, بھلے انہوں نے نہ دی ہو. تو پرنسپل صاحب نے 3 لوگوں کی کمیٹی بنا دی, اور جو جمعے کا دن گزر گیا تھا اس دن, پھر سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی تھی. منڈے کو انہوں نے کام شروع کیا, لوگوں سے بات کرنی شروع کی کمیٹی نے, بچی سے بھی بات کی, ٹیوزڈے کو بھی اس سے بات کی, وینسڈے کو پھر مینٹنگ سیشن تھا, نہیں. اس میں وہ بچی آئی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن پروفیسر صاحب آپ سر ابھی تک ظاہر ہے تحقیقات تو ہونی ہے, حقائق سامنے آنے ہیں, لیکن آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے ابھی تک جو چیزیں ہیں, آپ کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں؟ میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایک تو مجھے انتہائی دکھ ہے میری بیٹیوں کی طرح, ایک بچی تھی وہ دنیا سے چلی گئی, اور ایک بہت بڑا نقصان ہے, فیملی کا بھی نقصان ہے, ہمارا بھی نقصان ہے, جی, اور اس بچی کا تو ظاہر ہے کہ وہ چلی گئی, بہت بڑا نقصان ہے, تو بڑا دکھ ہے اس بات کا. لیکن اس کی تحقیقات باقاعدہ ہونی چاہیے, اور جو شخص بھی ذمہ دار ہو اس کو اس کی اتنی سزا ملنی چاہیے جتنی کی ذمہ داری بنتی ہے. اب گھر میں یہ واقعہ پیش آیا, بچی نے اپنی بہن سے کہا کہ میں اب دنیا میں نہیں رہوں گی, بعد میں یہ پتا چلا سب ہم کو, اور وہاں پہ کوئی پستول اویلیبل تھا, وہ اس کو اٹھا کے اس نے خودکشی کر لی. اب پولیس جب آئی تو اس نے وہ پستول اپنے ساتھ, وہ اس کا موبائل اپنے ساتھ لے گئی بچی کا, کہ اس میں ضرور بہت ساری معلومات ہوں گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے وہ تعاون کرے گی فلی, کیونکہ 2 اکیوز جو ہیں وہ بھی فرار ہیں؟ میں خود ایس ایس پی صاحب کے آفس میں 4 گھنٹے بیٹھ کے ان کے تمام باتوں کے میں نے جواب دیے, ٹھیک ہے, تمام ڈاکومنٹس ان کو پرووائڈ کیے, تمام ایڈریسز, فون نمبرز جو تھے وہ پرووائڈ کیے, سب بیانات لیے, اور آخر تک میں تو چاہتا ہی ہوں کہ ہر جو شخص جتنا ذمہ دار ہے اس کو اس کی ضرور سزا ملے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ پروفیسر صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ترجمان سندھ حکومت ہمیں جوائن کریں گی, اور سندھ کے اندر جو یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور اس سے پہلے بھی جو واقعات پیش آئے ہیں اس حوالے سے ہم سعدیہ جاوید صاحبہ سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک سے پہلے ہم فہمیدہ لغاری کے والد ایس ایس پی میرپور خاص اور پروفیسر کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے. ابھی جو سندھ حکومت کا موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے, اور سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ وقت نکالنے کا. یہ چند روز قبل جو میرپور خاص میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ فہمیدہ لغاری کی جانب سے مبینہ طور پر خودکشی کا ایک واقعہ پیش آیا ہے, اس حوالے سے کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. سندھ حکومت نے اس معاملے پر کیا ہدایات جاری کی ہیں, کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ نادر. ایک تو بہت افسوسناک واقعہ ہے. فہمیدہ لغاری صاحبہ جو کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھیں, انہوں نے خودکشی کی ہے, اور جس میں ان کی جان چلی گئی. پیرنٹس کے لیے واقعی بہت تکلیف دہ امر ہے. وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جس کی وہ طالبہ تھی. وہاں کوئی ٹیچر جس کو 2 لوگوں کو پیرنٹس نے نامزد کیا تھا, جس میں ایک ٹیچر اور ایک کوئی اور صاحب ہیں جو ان کے ساتھ شریک تھے فہمیدہ کو ہراساں کرنے میں اور تنگ کرنے میں, اور یہ کافی عرصے سے بات جاری تھی. جب یہ واقعہ ہوا تو حکومت نے بالکل فوری طور پر نوٹس لیا, اور جو وہ استاد کے نام پہ میں کہوں گی کہ ایک دھبا ہے, ان کو گرفتار کیا گیا. جب ان کی انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ پرائمری اسکول کے ٹینڈولا یار میں سرکاری نوکری پر بھی ٹیچر ہیں. ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اس وقت وہ گرفتار ہے, اور جن کی دوسرے شخص کی نشاندہی کی ہے پیرنٹس نے, اس کی تلاش جاری ہے. تو حکومت جو ہے وہ فالو اپ لے رہی ہے, اور جو پاسبل کاروائی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اچھا, لیکن سعدیہ صاحبہ بالکل آپ کاروائی کر رہے ہیں, لیکن ہماری فہمیدہ صاحبہ کے والدین سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ملٹیپل ٹائمز انہوں نے وزٹ بھی کی یونیورسٹی, انہوں نے کمپلینٹس بھی کی, لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. بالکل. ان کے پیرنٹس سے میں نے بھی یہ بات سنی ہے کہ ان کے پیرنٹس نے یہ بتایا ہے کہ ہم اسکول یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے اس کو رپورٹ کر چکے تھے. دیکھیں, ایک تو یہ پرائیویٹ ادارہ ہے. اچھا, یہ گورننس سے زیادہ یہ سوشل ایشو ہے, اور اس طرح کے
मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान में मामलात रिपोर्ट होते हैं। इस पे मुझे जो मेरी ज़ाती राय है, मैं लॉ मिनिस्टर साहब से भी इस पे बात करूंगी कि हमें कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। पहले तो इस पे डिबेट होनी चाहिए, कोई कमेटी होनी चाहिए जो जिसमें एकेडमिया से लोग, सिविल सोसाइटी से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो हैं वो उसमें लोग शामिल होने चाहिए। वो कमेटी और स्टूडेंट्स भी शामिल होने चाहिए। वो कमेटी डिसाइड करे और कोई मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके लिए अगर कानून भी पास करना पड़े तो वो सिंध असेंबली से हम पास करेंगे, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए भी तकलीफ दे अमर होता है। अब वो स्टूडेंट थी मेडिकल की, माँ बाप ने खर्चा कर रहे होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहे थे और उनकी बच्ची अचानक चली गई। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस पे एक मजबूत मैकेनिज्म होना चाहिए जो लैग करता है। लेकिन इसके लिए सिविल सोसाइटी, एनजीओज, गवर्नमेंट, अपोजिशन, तमाम स्टेक होल्डर्स को, स्टूडेंट्स, एकेडमिया, सबको सामने आना होगा, सबको मिल बैठना होगा और फिर फैसला करना होगा कि इसके लिए क्या मैकेनिज्म। ठीक है सादिया जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और इससे पहले पुलिस का मौक़िफ़ भी आपने सुना। अब इस ज़ाहिर है अभी FIR हुई है या एक मुलज़िम जो है वो गिरफ़्तार हुआ है, इस मामले की तहकीकात होनी है और हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आने हैं। इस हवाले से हमने पुलिस, वालिदैन और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।